اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 36-38 اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے ہیں اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، جیسا کہ پہلے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے پہلے اگر آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں گے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر طریقے سے بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا ہے، اور جہاں میں ہوں وہاں پر بابرکت ہے، اور مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے، انہیں حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور جو ہے میں میری ماں کی خدمت گزار بنایا، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور یہ بھی کہا کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک معجزانہ طور پر لوگوں کے سامنے توحید رکھ دی۔ ایک دم کلیئر طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اور اس کے بعد انڈائریکٹلی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو ہے یہ کوئی غلط کام کر کے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود کچھ یہودی لوگ نے مریم علیہ السلام پہ تہمت باندھی، اور کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے سرکش ہو گئے کہ ان کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج 2018 ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو آفٹر ڈیتھ ہے تقریباً 2018 چل رہا ہے۔ صرف تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں اٹھا لینے کے بعد 100 سال کے اندر ہی تفرقات پیدا ہو گئے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ یہ لوگ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سننے والے خوب دیکھتے ہوں گے، یعنی یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جیسا اللہ یہاں پر فرمایا پھر ان کے فرقوں میں باہم اختلاف کیا، یعنی ان کی جو فرقے ہیں اگر آپ آج بھی دیکھیں گے جو لوگ اپنے آپ کو کرسچینز کہتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر کئی قسم کے جو ہے تفرقات ہیں، فرقے ہیں، اور ہر فرقے کا جو کانسیپٹ ہے وہ الگ الگ ہے۔ اور اسی طرح سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں مسلمانوں کا اور جو کرسچنز کا کیا رول ہے؟ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کے درمیان میں جو ہے ڈویژن کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور بھی کئی پیغمبر بھیجے اور بھی کئی رسول بھیجے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی جو ہے پیغمبر اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا۔ اسی طرح سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے، تو ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سارے پیغمبروں کو مانوں گا مگر میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس کو نہیں مانوں گا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کمپلیٹ ہونے کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا بہت ضروری ہے، مگر کس طرح سے مانا؟ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر طریقے سے قرآن میں فرما دیا، اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر طریقے سے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر بتا دیا کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ لوگ فالوورز اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس کو ہم کرسچینز کہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ اور بھی محبت میں غلو ہو کے کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہیں۔ کچھ لوگ اور محبت میں غلو ہو کے ان کی ماں کو جو ہے خدا کا درجہ دیتے ہیں یا خدا کی بیوی بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ایسا عقیدہ مسلمان بالکل نہیں مانتے۔ تو مسلمان کہتے ہیں کوئی چیز ایمان کو ماننے والا، یعنی یقین کرنے والا، غیب کی باتوں پہ ماننے والا، خدا اور رسول کی باتوں کو ماننے والا، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا نعوذ باللہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک دن بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے، یعنی قیامت کا دن ڈیسائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور جو دارالجزا جو ہوگی، جو رزلٹ کا جو دن ہوگا، وہ قیامت ہے۔ یہاں پر انسان کو اچھا کام برا کام کرنے کی دونوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی ہے اور چھوٹ بھی دی ہے، یہاں پر پکڑ نہیں ہے۔ مگر کل قیامت کے دن اللہ یہی فرماتا ہے، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، اور یہ خود وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ جو یہ لوگ کہتے تھے، جو یہ لوگ کرتے تھے، یہ کل قیامت کے دن وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ کون صحیح تھے کون غلط تھے۔ تو قرآن کا جو میسیج ہے بالکل کلیئر کٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو کہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، جن کے باپ نہیں ہیں۔ مریم علیہ السلام بالکل پاکیزہ عورت ہے جو کہ زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں، اور جن کو ان کی ماں نے ہیکل کے لیے، بیت المقدس کے لیے، عبادت کے لیے پرٹیکولرلی اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ خود بھی ایک عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، ان کی بھی اگر ہسٹری اگر دیکھا جائے ان کی والدہ کا، تو کافی ڈیٹیل سے جاتا ہے۔ مگر میں یہ بات قرآن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اگر کوئی پروف کرنا چاہتا ہے تو پروف بھی نہیں کر سکتا۔ اگر عقلی دلیل بھی اگر سوچا جائے تو عقل سے بھی وہ کوئی لاجک پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جو ہے اگر وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک ایسی چیز لوگ بتاتے ہیں جو کہ لاجک کے بالکل خلاف بھی ہے، دلیل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی بولتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو صحیح دعوت دیں، بتائیں، تاکہ وہ خود بھی غور و فکر کریں اور وہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ ورنہ کل قیامت کے دن جو بھی ظالم ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے جہنم میں جو ہے عذاب عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔